شفقت حسین کو لے گئے رقبے میں، اس کو لٹایا کہ یہاں پہ جنات کی حاضری ہوگی اور تم ڈر جاؤ گے، تو ایک انجیکشن وہ اپنے ساتھ ہی لایا تھا جو انہوں نے کہا تھا جعلی پیر نے شفقت حسین کو نیوروبان کا، اور ساتھ میں سرنج وغیرہ. خود یہ تسلیم کرتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے منع کرتا رہا ہے، سائم کو قتل نہیں کرتے، ہم پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں. لیکن میں نے کہا نہیں، یہ صبح جب ہوش میں آ جائے گا تو پھر یہ ہمارے گھر آ جائیں گے، پھر پیسے واپس مانگیں گے. قتل صرف انہوں نے اس لیے کیا کہ پیسے کل کو واپس نہ مانگ سکیں، اور ان کے ذہن میں تھا کہ شاید یہ اس طرح قتل چھپ جائے گا، ہم منظر عام پہ نہیں آ سکیں گے اور یہ پیسے ہم ہضم کر لیں گے. کس طرح ایک جعلی پیر نے ایک شخص کو پیسے ڈبل کرنے کا لالچ دیا، اپنے جال میں پھنسایا اور اس کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی، یہ ہم جانیں گے ایس ایچ او تھانہ سہوکا حسنین عباس سے. اس وقت ہم ان کے ساتھ موجود ہیں اور تمام اس کیس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ کس طریقے سے وہ جال میں پھنسا شخص اور کس طریقے سے اس جعلی پیر نے اس کو ختم کیا، قتل کیا، اور اس کے بعد یہ پولیس کے چنگل میں کیسے آیا. جی سر صاحب بتائیے گا. جی، اس کا جو تعلق بنا وہ تو یہی بنا کہ میری اولاد نہیں ہو رہی تو مجھے کوئی ایسا تعویذ دیں کہ میرا اولاد پیدا ہو جائے. یہیں سے اس نے اس کا تعلق بنا اور اس نے اس کو اتنا اعتماد دلوایا کہ تم نے کسی بات کا میری کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرنا. تو کیا وہ تعویذ سے اس کی اولاد اس کے گھر ہوئی یا کہ اسی پروسیس میں نہیں، اولاد اس کی نہیں ہوئی کوئی بھی اس تعویذ سے، لیکن وہ اس کے جال میں دھنستا گیا، اس حد تک دھنس گیا کہ اس نے اس کو ذہنی طور پہ بالکل ہیپناٹائز یا کیپچر کر لیا کہ میری بات کسی سے کوئی ذکر نہیں کرنی، تم پیسے لے آؤ، میں پیسے ڈبل کر دوں گا تمہارے. تو وہ جو اماؤنٹ اس کے پاس تھی 5,60,000 روپیہ اور انگوٹھی، وہ لے کے اس کو آگے اس کے پاس یہ اس کو لے کے بروز وقوع 23 تاریخ کی رات کو اپنے بیٹے کو بھی اس نے ظلم بڑا یہ کیا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ 12-13 سال ایجڈ ہے، سائم اس کا نام ہے، اس نے اس کو بھی اس تمام وقوع میں اپنے ساتھ رکھا. لیکن اس جعلی پیر نے اس سارے معاملے کے اندر اپنے بیٹے کو بھی شامل رکھا قتل میں. جی، اس پورے ایونٹ میں وہ شامل رہا، اور یہ انتہائی ظلم کی بات ہے کہ ایک معصوم جو بچہ ہے، جو اس کو آپ اتنے کبھی فیل میں جو ہے اپنے ہمراہ اپنے ساتھ رکھنے اور اس سے وہ ایکٹ کروا بھی رہے ہیں سارا. تو یہ شفقت حسین کو لے گئے رقبے میں، اس کو لٹایا کہ یہاں پہ جنات کی حاضری ہوگی اور تم ڈر جاؤ گے، تو ایک انجیکشن وہ اپنے ساتھ ہی لایا تھا جو انہوں نے کہا تھا جعلی پیر نے شفقت حسین کو نیوروبان کا، اور ساتھ میں سرنج وغیرہ. وہ انجیکشن وہ پیر لے کے آیا تھا یا جعلی پیر لے کے آیا تھا یا اس سے منگوایا تھا؟ جو طاقت والا انجیکشن تھا نیوروبان وہ تو لے کے آیا شفقت حسین خود. جب پیر نے کہا تھا انجیکشن لے کے آنا، جب حاضری ہوگی تو پھر بڑا سخت ہوتی ہے، تو پھر طاقت بڑی چاہیے، تو آپ ڈر جائیں گے، تو وہ طاقت کے لیے لگائیں گے. لیکن یہ اپنے ساتھ ایک بیہوشی کا انجیکشن لے کے گیا تھا. یعنی کہ وہ اس بیہوشی کے انجیکشن کو لگانے کی خاطر وہ طاقت والا انجیکشن منگوایا اسی شخص سے تاکہ اس کو شک نہ ہو، تاکہ اس کو یہ شک نہ ہو کہ یہ مجھے انجیکشن کیوں لگا رہا ہے. تو یہ چونکہ ڈسپینسر بھی رہا ہے، جعلی پیر جو ہے پہلے یہ کام انجیکشن لگانا جانتا ہے، تو اس نے وہ انجیکشن جو تھا بیہوشی والا اس نیوروبان کی جگہ اس کو وہ لگا دیا. وہ بیہوشی میں چلا گیا. جب وہ بیہوشی میں چلا گیا تو اس کے بیٹے نے اس کے بال پکڑے مقتول کے لٹا کے زمین پہ، اور اس نے اس کا گلا کاپے سے، جو درخت وغیرہ جس سے چھیلے جاتے ہیں، اس کاپے سے اس کا گلا کاٹ کے ان باپ بیٹوں نے اس کو گھسیٹ کے جا کے نہر میں پھینک دیا، اور اس کے پیسے یہ لے کے وہاں سے چلے گئے. قتل انہوں نے اس لیے کیا کہ چونکہ یہ شفقت حسین مقامی ہے اور ان کا والد نمبردار بھی ہے، اثر و رسوخ بھی اچھا خاصا ہے، برادری بھی پوری یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ جعلی پیر عامل یہ 3 سال سے اس گاؤں میں آ کے آباد ہوا ہے. تو اس کو قتل صرف کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر میں اس کو قتل نہیں کروں گا تو یہ کل کو جب ہوش میں آ جائے گا تو یہ پیسے واپس مانگیں گے. خود یہ تسلیم کرتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے منع کرتا رہا ہے، سائم کو قتل نہیں کرتے، ہم پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں. لیکن میں نے کہا نہیں، یہ صبح جب ہوش میں آ جائے گا تو پھر یہ ہمارے گھر آ جائیں گے، پھر پیسے واپس مانگیں گے. قتل صرف انہوں نے اس لیے کیا کہ پیسے کل کو واپس نہ مانگ سکیں، اور ان کے ذہن میں تھا کہ شاید یہ اس طرح قتل چھپ جائے گا، ہم منظر عام پہ نہیں آ سکیں گے اور یہ پیسے ہم ہضم کر لیں گے. جعلی پیر تک کیسے پہنچے؟ اب یہ تو چیزیں آپ نے انٹروگیٹ کر لی تھیں، یہ ساری چیزیں اس نے بتائی بھی ہیں، لیکن اس پر شک کیسے ہوا کہ یہ کوئی جعلی پیر ہی ہو سکتا ہے جو کہ یہ کام کر رہا؟ جو طریقہ واردات تھا اور جب انویسٹیگیٹ کیا گیا تمام میٹر کو، تو جو اس کے قریبی دوست تھے مرحوم شفقت کے، انہوں نے ایک بات کامن بتائی. انہوں نے کہا کہ جب بھی پیسے ہم سے مانگتا تھا، مجھے 5 لاکھ دو، میں صبح واپس کر دوں گا، رات کو دوں گا، 2 صبح واپس کر دوں گا. تو ہم نے جب بھی اس سے پوچھا ہے کہ پیسے کس لیے چاہیے، تو وہ ایک ہی بات کرتا تھا کہ یہ جب عمل ہو جائے گا تو پھر بتاؤں گا، جب کام ہو جائے گا تو پھر بتاؤں گا، اس سے پہلے نہیں بتاؤں گا. تو اس سے یہ بات تقویت پکڑ گئی تھی کہ یہاں کوئی عمل جعلی پیر ہے یا نوسر باز ہے جس نے اس کو سبز باغ کو دکھائے ہوئے تھے اور ذہنی طور پہ اس کو اپناٹائز کیا ہوا تھا کہ بات کسی کو نہیں کرنی. تو اس شبے میں پھر جو ہے یہ اس کو پکڑا گیا، اور اس میں یہ بات ساری کلیئر ہو گئی، اور پھر یہ تسلیم بھی کر گیا
کہ میں نہیں کیا. آپ بتا رہے 3 سال پہلے یہاں پر آیا, اس سے پہلے کہاں کا رہنے والا ہے, کدھر تھا, پہلے کیا کرتا تھا, اور یہ پیری فقیری جعلی پیری اور عامل بننے کا لوادہ اس نے کب سے اڑا ہوا تھا؟ یہ اس سے پہلے جو تھا 2002-03 تک یہ رہا ہے ضلع لودھرا میں, اور پھر یہ وہاں سے چلا گیا. یہ کہنے والا کہتا ہے میرے جو آبائی رہائش تھی وہ ڈونگا بونگا باول نگر کی تھی, پھر یہ ڈونگا بونگا چلا گیا, وہاں پہ رہا ہے. اس کے بعد یہ کہتا ہے 3 سال سے, یہ گاؤں والے بتاتے ہیں کہ 3 سال سے اس گاؤں میں یہ آ کے آباد ہوا ہے. یعنی اپنا گھر ہے اس کا, اپنا ذاتی اپنی گھر فیملی بنایا, کے ساتھ رہتا تھا یہاں پہ, فیملی کے ساتھ, بچے ہیں, بیوی ہے اس کی, یہاں پہ رہ رہا تھا 3 سال سے. اور یہ پیری فقیری کا لبادہ اڑا ہوا تھا, اور اسی کی آڑ میں سادہ لوگوں سے مختلف جعلی تویزات کے نام پہ یہ پیسے بٹورتا تھا. اچھا, یہ جو 5 لاکھ کی اماؤنٹ ہے جس کے لیے وہ بندہ قتل ہوا ہے, یہ اس شخص کے اپنے پیسے سے یا دوستوں سے ادھار لے کے وہ کیا تھا اس نے بیسیکلی اپنی فصل بیچی ہوئی تھی, اس فصل کے پیسے تھے جو وہ پیسے وہ لے کے گیا تھا, یعنی وہ پیسہ اس کا اپنا تھا, اپنا پیسہ تھا. اور 50,000 روپے اس نے ادھار بھی لیا تھا. 5,60,000 تھے اس میں ٹوٹل اماؤنٹ. 60,000 یہ کہتا ہے میں ایک شادی میں گیا تھا, وہاں خرچ کر آیا ہوں ساری, اور 5 لاکھ روپے ہم نے اس سے ریکور کر لیا ریکور آپ نے. تو یہ اب ایویڈنس اتنا اسٹرانگ ہے کہ ایسے جعلی پیروں کو ان کے خلاف اتنی سخت کارروائی ہو, جس طرح ظالمانہ طریقے سے یہ ایکٹ کیا, وہ تو بڑا, آپ نے خود دیکھا, بتا بھی رہے ہیں کہ کتنی بے دردی سے گلا کاٹا اس نے. ایویڈنس کتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کو سزا ہوگی؟ انشاءاللہ جو ہماری ایویڈنسز ہیں بڑے, جو اعلیٰ قتل ہے, اعلیٰ قتل پہ یقیناً اس کا جو ہم ڈی این اے ہے چونکہ اس کے ہاتھ میں رہا ہے, اس نے ہی اس سے گلا کاٹا ہے, مقتول کا خون بھی ہے اس کے اوپر. تو اور اس کے کپڑے جو تھے, جب یہ اس نے قتل کیا اس کے کپڑوں پہ بلڈ کے چھینٹے بھی پڑے, وہ کپڑے بھی ہم نے ریکور کر لیے ہیں. وہ تمام ہم نے ڈی این اے کے لیے بھجوا دیے ہیں پی ایف ایس سے لاہور, اور اس کا بھی ہم نے ڈی این اے وہاں سے کروا لیا. 100% شور ہے کہ اس کا وہ انشاءاللہ ڈی این اے میچ کرے گا, اور جتنی اسٹرانگ ایویڈنسز ہیں اس کے خلاف, امید ہے یہ سزا ہوگا انشاءاللہ.